دیکھیے لامتناہی خیال تو کسی کو نہیں مل رہے وقاص صاحب. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک فورس بنائی ہے جس نے جا کے چیک کرنا ہے کہ وہاں پر جو ہے ذخیرہ اندوزی ہے یا کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے یا ناجائز تجاوزات ہیں، تو وہ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے السلام علیکم ہم آ گئے. مطلب فورس ہے نا، فورس کو آپ کو اختیارات تو دینے پڑیں گے نا، اس کو گرفتار کرنے کا، انویسٹیگیٹ کرنے کا، اور پھر وہ ظاہر عدالت میں پیش ہوگا اور عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. یہی تمام مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا سب نون لیگ کی یہ بات کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو لائے نا تحریک کے لیے، لوگوں کے بچوں کو، اب ان کے بچے آنا جا رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ویزا نہیں دیں گے یا گرفتار ہوں گے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں ان کے پاکستان آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ برطانوی شہری ہیں، اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے وہ جب چاہیں وہ آ سکتے ہیں. سیاست میں آ کے حصہ نہیں لے سکتے چونکہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں، اور سیاست صرف پاکستانی شہری کر سکتے ہیں. اب یہ آپ جو مہاتما ہیں ان سے پوچھیں کہ آج تک انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستانی شہریت کیوں نہیں دلائی. اور اگر ویسے تو یاد ہونا چاہیے کہ موروثیت کے خلاف یہ پارٹی بنی تھی، اسٹیٹس کو کے خلاف. یہ کیا طریقہ ہوا جو ہے وہ نواز شریف کی بعد اس کا بھائی آ جائے گا، اس کی بیٹی آ جائے گی. آج میرا سوال ہے ہن سناؤ. مطلب بات یہ ہے کہ دوسروں کو، ویسے اللہ معاف کرے میں کہنا نہیں چاہتی، بٹ لگتا یہ ہے کہ اللہ پاک کا مکافات عمل عمران خان تک جب تک جو کچھ اس نے کہا ہے نا، اگر وہ اس سے گھما پر آ کے اگر وہ اس کو ثابت نہیں ہو جائے گا نا، اس کی چھٹی نہیں ہوگی. سروے بھی بتاتے ہیں، لیکن اس ساری کارکردگی میں پانی اس وقت پھر جاتا ہے جب ملک کی آدھی آبادی کا صوبہ، اس کے اوپر مہنگی بجلی ہوگی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، چینی کی قیمت بڑھے گی، اس کے اوپر پھر وہی رد عمل آئے گا جو چاچا نواز کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو ملک کی آدھی آبادی کی نمائندہ وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے وفاق سے وہ کیوں نہیں یہ مدعا اٹھاتی کہ چیزوں کو کم کیا جائے جو ریلیف کے وعدے کیے. دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ چاچا جی کی طرح کے اور بھی بہت سارے چاچاز ہو سکتے ہیں، ان کی تنقید سر آنکھوں پر تنقید ہو، بدتمیزی اور گالیاں نہ ہوں. تو یہ اور یہ ٹرینڈ بنانا، اس بدتمیزی کو پروموٹ کرنا، یہ بدتمیز لوگ ہی کر سکتے ہیں. ایک بات آپ کی درست ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی جو بجلی کی قیمتیں ہیں اور پیٹرول ہے، یہ یقیناً ایک کنسرن کا باعث ہے تمام حکومتوں کے لیے. یقیناً وفاقی حکومت بھی اگر یہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا یا یہ پیٹرول کی قیمت میں، تو یہ کوئی چوائس نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ کوئی حکومت خوشی سے تو شوق سے تو نہیں کرے گی نا. تو یہ اس لیے یہ جو آئی ایم ایف کا ایک پروگرام میں ہم ہیں جو بہت سخت پروگرام ہے، اور وہ مزید سخت ہوا جب عمران خان نے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام توڑا. آج وہ پروگرام 10 گنا زیادہ سختی سے ہمارے پر جو ہے وہ لاگو ہے، اور کسی بھی طرح کی سبسڈی، کسی بھی طرح کا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن دعا ہے کہ اللہ کرے یہ جلد از جلد یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو، یہ آخری پروگرام ہو جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس کے بعد گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو ریلیف ہے وہ عام آدمی تک پہنچا سکے. میڈم گزارش یہ ہے کہ آپ نے فوکس کیا ہوا ہے مریم نواز شریف کی کارکردگی پر. کیا بلدیاتی الیکشن میں کارکردگی لے کر جائیں گی یا کوئی بیانیہ بھی ہے مسلم لیگ نون کے پاس؟ کیونکہ بر صغیر میں انگریز کی حکومت کی کارکردگی بہت اچھی تھی اس کی، مگر ایک بیانیے کی وجہ سے انہیں یہاں سے جانا پڑا. پاکستان میں بر صغیر میں بیانیہ بکتا ہے، کارکردگی کم بکتی ہے. بیانیہ کون سا کی ذاتی طرح کا؟ ہم کوئی غلام ہیں؟ پھر وہی امریکہ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے جا کے امریکہ سائیں ہمیں بچا لو. تو بھائی جھوٹے بیانیے جو ہے نا وہ پانی کی بلبلے کی طرح ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو کارکردگی اور خدمت کا بیانیہ ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جو آپ نے اگزامپل دی بھائی، وہ مطلب برٹشرز تھے، وہ اس ملک کے تھے ہی نہیں، وہ قابض تھے. بھائی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایک صوبے پہ حکومت کر رہی ہے، جس نے بہت ڈیلیور کیا ہے. سرویز بتا رہے ہیں کہ پورے دوسرے صوبوں کے لوگ جو ہیں، سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بات ہوتی ہے کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی مریم نواز چیف منسٹر ہوتی. تاجروں نے کہا، وہ علیحدہ بات ان کی شامت آ گئی. لیکن یہ جو ہے یہ خدمت کا اور کارکردگی کا بیانیہ ہی جو ہے بیانیہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پہلے بھی لوگوں نے سپورٹ کیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے جس 2018 کے الیکشن میں جب آر ٹی ایس بٹھا کے جو ہے موصوف کو لایا گیا تھا، تب بھی جو ہے وہ جو خدمت تھی 2013 سے آنورڈ کی، اس کو لوگوں نے ووٹ دیا. تبھی پنجاب کے اندر جو ہے وہ بھر بھر کے جہاز لا کے زبردستی جو ہے وہ لوگوں سے پارٹیاں چینج کرائی گئیں.
تو خدمت کا اور کارکردگی کا بیان نہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کو, جیسے میں نے کہا, لاکھوں لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں, لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں, لوگ جو ہیں ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں, پانی میں ڈوبے رہنے کا جو ایک وہ تھا, لوگوں کو گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پانی ان کے گھروں سے, ان کی جگہوں سے صاف ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل ہی شاید ان کو سمجھ نہیں آتی. اور ابھی جو 2 الیکشنز ہوئے ہیں ضمنی, سمبڑیال کا بھی ہو اور مرید کا بھی ہو, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ رزلٹ کیا تھا. ملک صاحب, میڈم ایک تاثر ہے کہ علی ملک اللہ اس سلسلے میں آپ کے فیوریٹ ہیں یا ان کو آپ کی حمایت حاصل ہے, تو اس سلسلے میں لاہور بھی آئے تھے, ان کو بڑا فری آنڈر پروٹوکول دیا گیا. سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے بات میں حکومت نکالنے کی باتیں ہوتی ہیں, کیا ایسا کچھ پائپ لائن میں ہے اور کیا آپ کے نزدیک حکومت؟ دیکھیے یہ میرے سے متعلقہ اس